پہلے جب میں یہ پڑھا کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا جو بالکل واقعی جسے کہتے ہیں نا آؤٹریجیسلی دیوانے ہیں، بالکل ہی ڈپریشن میں بیٹھے ہیں کچھ، لیکن اب ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں مثلاً اتنی سیویئر انزائٹی ہے ان کو، اتنا پینک ہوتا ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. تو وہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں نا، وہ جان کے تو نہیں کر رہے، اگر وہ سٹیبل ہوں گے تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. لیکن ہماری پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بس وہیں پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، ان کا بھی ہم پراپر علاج نہیں کراتے کہ وہ ٹھیک ہو سکیں اور اپنے آپ کو بہتر فارمیٹ میں لے کے جا سکیں. پھر روحیں جو ہیں وہ جسموں میں لوٹا دی جائیں گی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ہم جب دنیا میں رہتے ہیں تو ہم کس طرح سے رہتے ہیں، ہم جسم اور روح کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے جسم کو زیادہ دنیا میں رہتے ہوئے چوٹ لگتی ہے، روح کی چوٹ ہمیں کئی دفعہ نظر ہی نہیں آتی، محسوس حالانکہ ہم اتنا کرتے ہیں. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر روح اور جسم الگ ہو جاتے ہیں. پھر جب انسان قبر میں جاتا ہے تو روح اور جسم دوبارہ ملا دیے جاتے ہیں. لیکن اب چوٹ کس کو زیادہ لگتی ہے؟ روح کو. جسم جو ہوتا ہے وہ ایک سیکنڈری حیثیت پہ ہو جاتا ہے. بات یہ کہ آخرت کی جو یاد ہے ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، میں بار بار یہ بات کہوں گی، لیکن ہم نے اس کو پرائرٹی پہ رکھنا ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ہونی. جیسے جو اسٹوڈنٹ ایگزام کے معاملے میں پیرانوائڈ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پینک میں چلا جائے گا. ہم بچوں کو بتاتے ہیں نا ڈرنا نہیں ہے، تیاری بس اچھی کرو. تو اپنے لیے بھی یاد رکھنا ہے کہ دنیا کے امتحان کی بس تیاری اچھی کر لیں اور دیکھ لیں دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے. اور وہ قیامت قائم ہو جائے گی جس کی اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان میں مبارک سے خبر دی ہے، اور تمام مسلمانوں کا جس پر اجماع ہے. تمام لوگ رب العالمین کے لیے اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں نکلیں گے. یہ والی حدیث ہم نے یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا تھا، یہ منظر کشی کی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہوگا، مطلب ہم دنیا میں اتنے پردے کے ساتھ، اتنا ستر پوشی کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں اس طرح ہوں گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ کیا ایک دوسرے کو لوگ نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں پہ لوگ اتنے پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا دور ہوگا کہ وہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ عقیدے کی بات ہے نا، پھر یہ تو بتا دیا گیا. تو مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے کوئی جاننے والے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کسی کے بارے میں کہا کہ جی فلاں نے ایک جگہ درس لیا اور جی انہوں نے بڑی ہی غلط بات بولی، ایسی بات کہ ہم تو اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، اچھا کیا بولا؟ تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے جب سنا تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ صحیح حدیث ہے، یہ ایسے ہی ہوگا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کہتے یہ تو بے ادبی کی بات ہے کہ ہم ایسی بات بولیں، ہمیں ایسی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. تو اب دیکھیں یہاں سے ہمیں اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ بار بار ہم ایسی احادیث اور ایسی جو آیات اور احادیث جو ہیں ان کو بہت کلیئرٹی سے لے کے جائیں کہ یہ ہونا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کس طرح ہونا ہے. پھر قیامت کے دن کیا واقعات پیش آئیں گے، اور سورج لوگوں کے قریب آ جائے گا، پسینہ ان کو لگام ڈالے گا، پھر ترازو نصب کیے جائیں گے جس میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. گرمی کتنی ہوگی یہ سوچ لیں. اور پھر وہاں پہ اسکیل سامنے لائے جائیں گے. پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. یہاں پہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 102 اور 103 جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ ہمارے نا کام ایسے ہوتے ہیں، ہم پیئر پریشر اتنا لیتے ہیں لوگوں سے جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں نیک بننے کی، پھر ہم نہیں کر پاتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی کچھ جو آیات اور احادیث ہیں نا، یہ بہت ہیلپ فل ہیں. یعنی آپ اس کو پازیٹیو پرسپیکٹیو سے دیکھیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے بہت شروع میں پڑھا کہ جو انسان کسی دوسرے کا پردہ رکھے گا اللہ آخرت میں اس کا پردہ رکھے. تو اس چیز نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ حالانکہ میں سب کو کئی دفعہ اپنی فرینڈس کے سامنے بھی بات کرتے کرتے کہا کرتی تھی کہ ہائی میرا پیٹ تو اتنا ہلکا ہے، کیونکہ میں بولتی بہت ہوں، تو بولتے بولتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی بات بول جاتی ہوں. لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی اس نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا، کیونکہ روز تو اپنی 6 باتیں یاد آتی ہیں کہ ہائے اللہ یہ نہیں ابھی تک ٹھیک ہو رہی، یہ اسٹرگل ہے.
اچھا لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا کیا اسٹرگلس چل رہی ہیں. آپ انسان ہیں تو انسان اس وقت پریشان بھی ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے, ہم سب پہ ہوتی ہے نا, کہ ہم ایک دین کا ماڈل بھی پریزنٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے لیے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں ایکسپوز نہ کرے, ہم کسی کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہوں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو آپ دیکھیں یہ کام کرنا پھر کتنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ ہو اور وہاں پہ لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اور میں اگر یہ بات بتاؤں تو میں بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہوں, لیکن ہم خاموش ہیں, ہم وہ بات آگے نہ کریں. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ ہم اگر لگاتار یہ سوچیں جیسے ہماری دنیا کی مزری کیا ہے, میں ہی کیوں ہر دفعہ معاف کروں, میں ہی کیوں پہل کروں, میں کیوں سلام کروں, میں ہی نیکیاں کرتے جاؤں. اچھا فلاں کا کام نہیں ہے, جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ میں تو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کو بھی ایسے دیکھتی ہوں یا گھریلو چیلنجز کو بھی ایسے دیکھتی ہوں کہ ہر چیلنج تو زندگی میں سے جانا نہیں ہے. ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ایک مسئلے کو حل کریں گے تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ جو مسائل ہماری زندگی کے ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں, اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہم اپنی گروتھ اسی میں کریں. بس اس میں پریشان ایسے نہ ہو کہ ڈپریشن کے مریض بن جائیں. گروتھ ہو ہماری, اس میں گروتھ ہو اور ہم سوچیں گے میرا تو پلڑا بھاری ہو رہا ہے, میں تو اپنے آپ کے لیے نیکیاں سمیٹ رہی. آج ہی صبح میری کسی خاتون سے بات ہو رہی تھی, وہ بہت پریشان اور بہت سارے اپنے چیلنجز بتا رہی تھیں. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں آپ صرف سیلف پٹی میں سے نکل آئیں, اور میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ کلیئر ہو جائیں کہ کہاں پہ آپ صحیح ہیں, کہاں پہ آپ غلط ہیں, جو اپنی غلطیاں ان کو سدھار لیں. جہاں پہ آپ صحیح ہیں اور آپ کے بہت سے رشتہ دار آپ کو وہ رائٹ نہیں دے رہے نا, وہ رب بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اس کے پاس سب چیزیں ڈاکیومنٹ ہو رہی ہیں. یہ چیز انسان کو بہت پرسکون بناتی ہے کہ مجھے اپنے اس پلڑے کو بھاری کرنا ہے. میں یہ نہ ہو کہ اس پلڑے کو بھاری کرنے کے بجائے کچھ ایسے کام کرنا شروع کر دوں جو درست نہیں. لیکن کئی لوگوں کے چیلنجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ ہیلپ لے لیں, آپ کوئی کورسز کر لیں, آپ آن لائن لیکچر سن لیں, لیکن دماغ میں جو امیجری آنی چاہیے نا, وہ یہی آنی چاہیے کہ مجھے نقصان نہیں ہو رہا, میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اگر میں نے جیسے مجھے کوئی کہے کہ میں ہی ہر دفعہ سلام کروں, وہ میری جٹھانی دیورانی تو بالکل ایٹیچیوڈ دکھاتی ہے, میں کہتی ہوں آپ کو فائدہ ہو جائے گا, آپ کو ثواب مل جائے گا, اور یہ تو بے ضرر سا کام ہے جو آپ نے کر دیا. سلام کرنے میں آپ کو کیا ہو گیا, آپ نے کسی کی پلیٹ اٹھا کے رکھ دیا, آپ کو ثواب مل گیا, آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کام کریں. ہاں لیکن گروتھ پیرامیٹر اپنا سٹرونگ رکھیں. کئی دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے زندگی جیتے ہیں, لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, نہ وہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. وہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی میں چلے جاتے ہیں, ان کو جو پھر وہ نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی, پھر قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا, پھر اذکار بھی نہیں کیے جا رہے, پھر اللہ سے بھی ناراضگیاں ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کو کرنے سے کے لیے بہت کلیئرٹی سے اپنے وہ کاموں کو درست طریقے سے دیکھتے جانا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اور نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے اور وہ اعمال کے صحیفے ہوں گے. تو کوئی اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ میں یا اپنی پشت کے پیچھے سے لے گا, جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اب یہاں پہ پھر سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 اور 14 آ رہی ہے. اور ہر شخص کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا, اور کہا جائے گا اقرا کتابک, کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اور آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے. اگین نامہ اعمال کس طرح سے کھول کھول کے سامنے آئے گا, اور پھر یہ کہ دائیں ہاتھ, تو ہم بار بار اپنے آپ کو یہ بتایا کریں مجھے دائیں ہاتھ میں لینا, مجھے بائیں ہاتھ میں نہیں لینا. آٹومیٹیکلی پھر آپ کے جو ایکشنز ہیں نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آٹومیٹیکلی آپ کو پھر امپاورڈ فیلنگ آتی ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. جیسے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام بدل بدل کے بلایا جا رہا ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ آپ کو برا نہیں لگتا؟ کہتے میں وہ ہوں ہی نہیں, یہ میرا نام ہی نہیں. Why would it make difference to us? ہم تو کہتے ہیں کوئی گزرتے ہوئے بھی کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ گیا نا تو اس نے دیکھا کیسے. میں کہیں سارے محلے کے سامنے اس کے اوپر بات چیت کروں اور اس کو کچھ کہوں, اور وہ سارا مسئلہ مسائل جو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کروں. تو یہاں پہ ہمیں اس معاملے میں یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں, کوئی مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے.
ابھی سوچیں کہ میں کیسا رزلٹ چاہتی ہوں نا، میں وہ چیزیں اپنی سامنے لے کر آؤں، ان چیزوں کے اوپر فوکس کروں. میں نے تو ویسے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے، جیسے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے کام نہیں کیا جاتا، ہمیں یہ سوچیں آتی ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا. تو میں سب کو کہتی ہوں میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم بائی نیچر ہیں سست. میں تو اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، اور اس میں جب میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں سب سے زیادہ سست انسان ہوں تو سب کہتے ہیں نہیں آپ سست ہیں. ہاں، تو میں سب کو کہتی ہوں جی میں سست ہوں، اسی لیے میں کام کرتی ہوں، کیونکہ اگر میں اپنے اس وقت کو کسی کام میں نہیں لگاؤں گی تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں آپ تھوڑی دیر کے لیے فارغ بیٹھتے ہیں تو کیا یاد آ جاتا ہے؟ میری زندگی کے دکھ، بچپن سے جوانی اور اب پھر آپ کے اندر کیا آتا ہے؟ سیلف پٹی، میں کتنا برداشت کرتی ہوں. پھر کیا آتا ہے؟ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر غصہ، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں. تو یہ والی باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ جب میں نے اپنا نامہ اعمال پڑھنا ہے تو میں اس کی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی کو بڑھاؤں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص درس دے رہا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک اپنا ڈومین ہے. یعنی میں جتنے کام صبح سے شام تک کروں دے شوڈ بی پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو. آپ یہ ساس بہو کا جھگڑا دیکھ لیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے سارا دن، ساس نے سارا دن اپنے جتنے ریڈار ہیں وہ فٹ کیے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بہو کیا کرتی ہے، اور بہو ان ریڈاروں سے بچ رہی ہے. اب شاید چائنا اس کی ہیلپ کر دے. تو دا پوائنٹ از کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سے بہتر بنانا ہے کہ ہم پروڈکٹیو ہوتے جائیں. جتنے ہم پروڈکٹیو ہوتے جائیں گے، جب ہم ایسی باتیں پڑھیں تو ہم سوچیں کہ اچھا میں پھر کیا چاہ رہی ہوں. اگر میں کہوں کہ اچھا میں تو گھر میں ہی رہتی ہوں، مجھے تو اجازت ہی نہیں کچھ کرنے کی، بھئی آپ کوئی لیکچر اچھا سن لیں، آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لیں. آپ کے جو ایٹ ہینڈ کام ہیں، اتنے رشتہ دار، اتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ایک رشتہ دار ہے نا جو ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہم صرف اسی پہ نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بھی اس سے ہلتے نہیں ہیں، اس کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں. تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، ان بیچاروں کا مسئلہ ہے، یہ اپنا حساب خود دیں گے، میں تو نہ اپنا نامہ مال خراب کروں، مجھے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہے. اور اللہ تمام مخلوق کا حساب لے گا اور اپنے مومن بندے کو علیحدگی میں لے جا کر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کو بیان کیا گیا ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو اپنے مومن بندے کو الگ سے جا کے چھپ کے دکھائے گا. جب ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں نا، غفارہ چھپائے گا اور بتائے گا یہ تم سے ہوا ہے. انسان شرمندہ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے گا. سوچیں نا، ان ایریاز پہ فوکس کریں. اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو اس کا حساب ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں، کیونکہ ان کی نیکیاں نہیں ہوں گی بلکہ ان کے اعمال کو گن کر شمار کیا جائے گا، اور ان کو ان کے برے اعمال پر روکا جائے گا اور ان کا اقرار کروایا جائے گا اور انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں جب ہم کافروں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائی ویسے پتہ ہے وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں، بس کلمہ نہیں پڑھا. میں تو ان سے امپریس ہوں، میں تو کہتی ہوں ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے. ہمیں تو یہاں سے یہ جو مسلمان ہیں نا ان سے موو ہونا جانا چاہیے. نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ عقیدہ آخرت کو مانتے، نہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا وہ یقین ہے. ہاں انہوں نے سسٹمز ایسے بنا لیے، ہم اس کی تعریف کریں گے، یہ نہیں کہ ہم انہیں برا سمجھیں گے. سسٹم ایسے بنا لیے، اور سسٹم بنا کر وہ کیونکہ ان کو کچھ تو سیوک سینس گھروں میں بہت اچھی دی گئی، مینرز، بیسک مینرز اسٹرانگ کیے گئے. اور پھر ساتھ کیا ہے کہ ان کو یہ سکھا دیا گیا کہ جی آپ نے کوئی کیمرے دیکھ رہے ہیں، کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں، تو پھر ان کو سروائیول کا اس طرح مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ جی وہ پیسے رکھیں گے اور وہاں سے سیب خود ہی میئر کر کے تو اٹھا کے لے جائیں گے، پیسے رکھیں گے اور خود ہی وہ کوئی گروسری آئٹمز اٹھا کے لے جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ان کا بھی کبھی کوئی سسٹم بیکار ہوتا ہے تو وہ پورے مال لوٹ کے لے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ خرابیاں نہیں ہوتی. ہیومن نیچر جو ہے نا وہ ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے 19-20 کے فرق سے. جس کو آپ نے سیوک سینس دے دی، جس کو آپ نے کوئی بیسک چیزیں صحیح کروا دی، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی کچھ باتوں کو بہتر بنا لیتے ہیں. لیکن مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں لوگوں کے وہ تو اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اب کیا سمجھنا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کفر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہونی چاہیے، ہمیں ان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے. ہمیں ان کو ایسی چیز پہ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہ مطلب سالڈ گراؤنڈز پہ عقیدے کے نہیں ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کتنے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کی خاطر نہیں کر رہے. انما الاعمال بالنیات. اگر انہوں نے اللہ کی خاطر وہ کام نہیں کیا وہ تو رجسٹر ہی نہیں ہوگا، وہ تو فارغ ہو گئے اس سے، وہ تو ان کو جو ہے کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
حوض اور اس کا مقام اور اس کی صفات، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم امتی ہیں تو ہمیں تو ویسے ہی معافی مل جانی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا جس پر لوگ وارد ہوں گے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے، اور اس کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت پہ ہوگی اور چڑھائی بھی 1 ماہ کی مسافت ہوگی۔ جو اس میں سے 1 مرتبہ پی لے گا اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ آپ کسی گیدرنگ میں گئے ہیں، 2 آپشنز ہیں، اور وہاں جیسے ہال ہوتا ہے نا، اور اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، اور آپ جاتے ہیں اور آپ کا نام کہیں آگے لکھا ہے اور آپ کو وہ لے کر آتے ہیں کہ میم آپ یہاں بیٹھیں، کتنی اچھی فیلنگ آتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے کہ اچھا جی، اور سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے یہ کون جا رہا ہے، یا ہم کہیں پیچھے بیٹھے ہیں اور کوئی جا رہا ہو اور کسی کو وہ لے کر جا رہے ہیں، ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کون ہے، کوئی خاص کوئی اسپیشل بندہ ہے جس کو ایسے لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اب سوچیں حوض کوثر کے بارے میں ہمیں اس طرح سے سوچنا ہے کہ وہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سورج کتنا نیچے ہوگا، پسینے آ رہے ہوں گے، لوگ اتنے پریشان ہوں گے، آپ کو کوئی 2 جملے بولنے ہو، کہیں ایکسپلین کرنا، ہم کہتے ہیں پانی ہے ذرا پانی پی لوں، حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے ہمارا، اور وہاں پر آپ دیکھیں اس کی جتنی تعریف آئی ہے، اور پھر کیا ہے وہاں سے جو پانی پی لے گا اس کو وہاں سے وہ پانی پینے کے بعد اسے کبھی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ لیکن حوض کوثر کے بارے میں اور ہمیں کیا پتہ ہے، وہاں سے کس کو پانی پینے دیا جائے گا؟ جو بھی آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں امتی ہوں۔ ڈیزرو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو جی اتنی نعتیں پڑھتی ہوں روز، اور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے احترام میں اتنا روتی ہوں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچتی ہوں تو بس میں جھوم جاتی ہوں، اور میرے دماغ میں ایسی وہ باتیں آتی ہیں ان کے بارے میں کہ میرے پیارے نبی اور ان کی کیا شان۔ کیسے ہم دیکھیں گے کہ بدعت کر رہے ہیں؟ بہترین نمونہ، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کرائیٹیرین دیا زندگی گزارنے کا، کیا ہم فالو کر رہے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کرام نے ان کو کیسے فالو کیا، کیسے آئیڈیلائز کیا، ہم بھی اسی کرائیٹیرین کے مطابق کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہوگا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ امتیوں کو جب دینا جائیں گے حوض کوثر سے پانی تو ان کو روک دیا جائے گا، کہا جائے گا انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بگاڑ دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بہت بڑا سوال آ جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اچھا ایسے کریں کہ ہمیں نا کچھ بدعتیں بتا دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے دور رکھ لیں۔ تو بدعتوں کو بہت زیادہ کھوجنے کے بجائے بہت آسان کام ہے، کیونکہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب بدعت آتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو ہم کیا کریں، بجائے اس کے کہ ہم بدعتوں کی کھوج لگائیں، کیا بدعت ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہم سمپلی یہ کریں ہر معاملے میں سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں، ایک سنت کو پکڑیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ اگر ہر 2 ہفتے کا ٹارگٹ رکھیں کہ میں جتنی سنتوں پہ عمل کرتی ہوں اب میں اس والی پہ عمل کرنا شروع کر دوں۔ اور میں بتاؤں اتنی سنتیں ہیں کہ آپ کا دھیان وہی بات ہے، ساس بہو کے جھگڑے اور بچے نے کیا کھایا اور کیا پیا اور اس کو زبردستی کیا دینا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے اور اسکول میں کتنے نمبر لے رہا ہے، وہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ آپ کی اتنی پرسنالٹی گرومنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، صبح سے شام تک تو سنتیں ہی سنتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، کبھی ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، کبھی دوسری چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ رکھا ہے نا کہ ہمیں پھر ریمائنڈر ملتا ہے، پھر ہمارا رب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرنے والا ہے، تاکہ ہم فضول کاموں میں نہ پڑیں، نہ الجھیں۔ سارا دن بیٹھ کے یا اپنی ذاتی زندگی کے ڈرامے بناتے ہیں، یا ہم کیا کرتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں اور ان کا ہم اتنا غم بناتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا ہو گیا۔ اور وہ جو لڑکی ہے ڈرامے والی، وہ بس پیسے کما کے چلی جاتی ہے۔ اور آج کل تو وہ دیکھیں ان کے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے کلپس آ جاتے ہیں کہ وہ جب ایکٹنگ کرتے کرتے اب وہ آپس میں ہنس رہے ہیں، یعنی کیا وہ باقاعدہ وہ یوٹیوب پہ پڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ وہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے اتنا وہ رونے دھونے والا منظر، اور پھر وہ دکھاتے ہیں کہ جی کیمرے نے کہا، وہ ڈائریکٹر نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، وہ آپس میں پھر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم اس ڈرامے کی اس قسط پہ پورا ہفتہ رو رہے ہیں، ٹرو سٹوری آ رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بھی ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ مطلب میں تو جب وہ بیٹھتی ہوں نا کسی اوتھینٹک فورمز پہ، تو میں تو کہتی ہوں یا اللہ ابھی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو علم ہے اور یہ اوتھینٹک علم ہے اور جو اوتھینٹک پریکٹسز ہیں وہ اتنی ہیں کہ میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی اور غلط کام کروں۔ تو جی حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، سنتوں کو صحیح طرح سے اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اور اس میں وضو کے اعضاء بھی وہ چمکیں گے تو آپ وضو بھی کرتے ہیں۔ پھر پل صراط، اس کے معنی
اور اس کا مقام اور اس پر سے لوگوں کے گزرنے کی کیفیت کا بیان۔ اب ہمیں پھر یہ پتہ ہونا چاہیے اس میں کیا ہے۔ اور جہنم کے اوپر پل صراط نصب ہوگا، اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہم میں سے ہر شخص کو جہنم کو دیکھنا ہے۔ یہ وہ پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، اس پر سے لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، بس ان میں سے بعض پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح گزریں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار عمدہ گھوڑے کی طرح گزریں گے، بعض سواری والے اونٹ کی مانند گزریں گے، بعض تیز دوڑ کر اور بعض پیدل چل کر گزریں گے، بعض سرین کے بل گھسٹ کر گزریں گے، کچھ لوگ اچک لیے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ اس پل کے اوپر آنکڑے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے۔ تو ہمیں پل صراط کا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر میں یہ چیز میں نہیں چاہتی کہ وہ ویژولائز کریں، پورا طویل حدیث ہے جس میں یہ پورے سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ کون کس طرح جائے گا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹیپس کیا بتا رہے ہیں کہ آپ دنیا میں کس طرح کام کر رہے ہیں، کتنی تیزی سے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تیزی سے مانتے ہیں تو تیزی سے گزریں گے، سوچ کے 6 دن 10 دن سوچتے رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے سے ہوتا نہیں ہے، تو بس پھر اس طرح سے دیکھ لیں کہ کٹ کے گزرنا ہے یا کٹ کے گرتے جانا ہے۔ تو ہم اس کو مائنڈ میں رکھ کے پھر اپنی سپیڈ بڑھائیں۔ جب دنیا میں ہمیں لوگ کہتے ہیں تم زیادہ ہی ایکسٹریمسٹ ہو، زیادہ ہی ہر وقت یہ کام کرتی ہو، ماڈریشن میں کرنا چاہیے، تو پھر سامنے لائیں پل صراط، ماڈریشن سے گزرنا ہے، پل صراط پر سے تیزی سے گزرنا ہے۔ تو اپنی سپیڈ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی سپیڈ تو اتنی رکھی ہے، میں انسان ہوں، لیکن جو ارد گرد والے ہمارے گھر والے ہیں نا، ان کی زندگی کو مذاق بنا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے میں تیزی سے کرو کام، تیزی سے کرو۔ خود کیا کہتے ہیں، دیکھیں آہستہ آہستہ غصہ جائے گا نا، آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہوں گی نا، تو صرف وہ سانس اتنا تنگ کرتی ہیں، لیکن نہیں، بچے کو غصہ نہ آئے، میاں کو غصہ نہ آئے، بہن بھائی کو غصہ نہ آئے، ہمسایوں کو غصہ نہ آئے، کوئی اور وہ غلط کام نہ کرے، میں جسٹیفائیڈ ہوں اپنے سارے بیہیویئر میں، مجھ سے یہ بھی کیا جاتا۔ جنت اور جہنم کے درمیان کنترا کا بیان، جس نے پل صراط کو عبور کر دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سوچیں کیا وہ منظر ہوگا۔ پل صراط عبور کرنے کے بعد لوگ جنت اور جہنم کے درمیان کنترا پر روک لیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر جب وہ مہذب بنا دیے جائیں گے اور پاک صاف کر دیے جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اچھا، یہ مجھے بہت پوائنٹ بڑا پیارا لگتا ہے، اس میں آتا ہے نا کہ ان کے دلوں میں وہ ہوگا، اس کو سچویشن کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ جنت کے قریب پہنچ گئے ہیں اور آپ کو کوئی لیٹس سے ساس ہی نظر آ جاتی ہیں، یا کوئی اپنا رشتہ دار سسرالی، یا کوئی فرینڈ کلی کوئی بھی، اور آپ اسے دیکھ کے کہتے ہیں آئے ہائے یہ بھی یہاں آ گئی، تو پھر تو جنت کا مزہ ختم ہو گیا۔ سم ٹائمز دیر آر گڈ پیپل ایٹ بوتھ اینڈس، لیکن ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ہمارے نیچرل ایموشنز کو سمجھ کے وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلوشن دیا ہے۔ کیا ہوگا وہاں پہ، جو ان کے دل میں اس وقت وہ تنگی ہوگی اس کو نکال دیا جائے گا۔ اٹ وڈ ناٹ میٹر ٹو دیم، تو وہاں پہ آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ فلاں کیوں آ گیا، ان کو وہاں پہ بالکل پاک صاف کر کے اٹ وڈ ناٹ میٹر ٹو دیم۔ یعنی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں بتائے نا تمہاری نند، تمہاری کزن، تمہاری وہ فلاں جاننے والی، وہ تو بڑی عیاشی کری ہے، وہ تو وہاں فلاں جگہ برانڈیڈ بیگ خرید لیتی، اندر ہمارے ایسی آگ لگتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ فلاں اس دن رات کو نیند نہیں آتی، اتنا غصہ آتا ہے، یا میاں سے لڑائی ہوگی، یا کسی کو ہم اریٹیٹڈ جواب دے رہے ہوں گے، لیکن اوپر سے کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، میں دنیاوی چیزوں میں نہیں پڑتی، لیکن تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یہ کیوں اتنے مزے کر رہے ہیں بھائی، ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں آ رہا، ہم تو کب سے انتظار کریں کہ کوئی مسئلے آئیں اور ان کی زندگی میں تباہیاں ہوں، وہ نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا، اور سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں کا بیان۔ اور سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب امتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جنت میں داخل ہوگی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ یہ بات ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں ہم کتنا اچھا محسوس کر رہے ہیں نا، یعنی پاکستان کو جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹری دیکھا جا رہا ہے، اور جی جیسے لک ڈاؤن کیا جاتا تھا، اب جناب ہماری فوج نے جس طرح سے کیا، اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، ہماری فوج نے جس طرح دین کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے، کون سی آیت کو پک کر کے اس کو آپریشن کو ٹائٹل دیا گیا، پھر کس طرح سے سنت کے مطابق وہ کام کیا گیا، کتنی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے نا اس معاملے میں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہاں پر بھی
جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم امتی ہیں تو یہ ہمیں اس کا کتنا ایک اسٹرانگ فیل ہونی چاہیے. ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا پیار آنا چاہیے. ہمیں کتنا پریولیج فیل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں چنا ہے. ہم اپنے نبی کے لیے کوئی فخر کا ذریعہ بنیں, ان سنتوں پہ عمل کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن 3 شفاعتیں ہوں گی. پہلی شفاعت اہل محشر کے لیے ہوگی اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا, جبکہ انبیاء کرام آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, ابن مریم علیہ السلام اس شفاعت سے اپنی معذرت پیش کر دیں گے, یہاں تک کہ یہ درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی. تو حشر کے میدان میں کوئی بھی, تمام انبیاء نفسا نفسی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آنر دیا جائے گا. رہی دوسری شفاعت تو وہ اہل جنت کے لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے, اور یہ دونوں شفاعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. رہی تیسری شفاعت تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو اکثر اسی میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تھوڑی سی سزا بھگت کے آ جائیں گے. یہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے اور باقی تمام انبیاء کرام اور صدیقین وغیرہ بھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے حقداروں کے متعلق شفاعت کریں گے کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہوں, اور جو اس میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ انہیں جہنم سے نکال دے. مجھے ویسے کبھی یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم دنیا میں اپنا اتنا ہائی سٹینڈرڈ رکھتے ہیں, گھر بھی اپ ٹو دا مارک ہو, اس کا ڈیکورم بھی ایسا ہو, کپڑے بھی اپنے پرانے نہیں پہننے بھائی, 1 سال پرانا فیشن ختم, نئی چیز. ابائے بھی اپ ٹو دا مارک ہو, باقی بھی چیزیں گھر کی, کھانا پینا. اب ایسے کون رہتا ہے, اب ایسے کون کرتا ہے. اگر کوئی کہے بھی, میاں اکثر کہتے ہیں نا, سادگی کا درس دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی اب ایسے نہیں کوئی ہر کوئی رہتا, اب تھوڑا تو دنیا کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے نا, حلال چیزوں میں چل رہے ہیں نا ان کے لوگوں کے ساتھ. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم بیئر منیمم پہ چلے جاتے ہیں, بس اللہ مجھے معاف ہی کر دے. نہیں, ہم وہاں کیوں نہیں کہتے آئی وانٹ ٹو ایکسیل. اللہ سے مانگے گے تو اللہ تعالیٰ دے گا نا, مانگے کہ اللہ تعالیٰ وانٹ ٹو ایکسیل. تو مجھے بس آزمائشیں نہیں چاہیے, میں کمزور انسان ہوں اللہ تعالیٰ, لیکن مجھے ایکسیل کروائیں اللہ تعالیٰ. میں آپ کو راضی کرنا چاہتی ہوں, میں سنتوں کے مطابق زندگی چاہتی ہوں, میں آخرت کی زندگی بہت اچھی چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میں جہنم میں جاؤں, مجھے وہ آزمائشیں آئیں. بعض نافرمان لوگوں کو بغیر شفاعت کے محض اللہ کی رحمت سے آگ سے نکالنے کا بیان, اور جنت کی وسعت ان کے رہنے والوں کے لحاظ سے. اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو بغیر کسی کی شفاعت کے محض اپنے فضل و رحمت سے آگ سے نکال لے گا, اور دنیا والے جب جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے پھر بھی جنت میں جگہ باقی بچ جائے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا فرمائے گا, انہیں جنت میں داخل کرے گا, اور دارالآخرت میں پیش آنے والا حساب کتاب, جزا اور سزا, اور جنت اور جہنم اور ان کی تفاصیل آسمانی کتابوں, انبیاء سے منقول آثار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث میں مذکور ہیں, جو شافی اور کافی ہے. جو شخص اس کی تلاش و جستجو کرے گا وہ اس کو پا لے گا. تو اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. کس وجہ سے جائیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جائیں گے. دنیا میں بھی آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں دین سیکھنے کی, لوگوں کو سکھانے کی, اپنے خاندان میں لوگوں کو بتانے کی, آپ کی صرف کوشش ہے. ہوتا کیسے ہے؟ اللہ کی توفیق سے. یعنی ہمیں یہاں سے یہ بات دنیا کے لیے بھی سیکھنی ہے, ہم کسی بھی چیز کا 100% کریڈٹ نہیں لے سکتے. ہم کہتے ہیں نا اب جی ماں باپ بڑے اچھے ہیں, جی بڑے دیندار ہیں اس لیے بچے دیندار ہیں. نہیں, کتنے ماں باپ دیندار ہیں لیکن بچے نہیں اس طرح پریکٹس کر رہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ماں باپ نے نا یا زیادہ سختی کی ہوگی یا سکھایا نہیں ہوگا. یہ جملے کتنے غلط ہیں, یعنی یہ عقیدے کے خلاف ہے. ہمیں ہر بات میں سوچنا ہے ماں باپ نے کوشش کی نہیں کی, اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ کام ہی نہیں ہوتا. اگر ایمانی جذبہ انسان کا نہ ہو تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہاں تک ہم نے یوم آخرت کو دیکھ لیا ہے. اب ہمیں یہ بہت کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم قدر کا دیکھیں گے. اسٹیپس ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہیے, بچوں کو سٹوری فارم میں بتانا چاہیے کہ کیسے آپ آگے جاتے ہیں. جتنا چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو سٹوری فارم میں پورا بتائیں کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو پھر کہاں جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, پھر اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, اور اس میں کون کون سی چیزیں کام آتی ہیں, اور ان کو بتایا کہ اس لیے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. اس کو میننگ دیں. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹین ایج میں آ جاتے ہیں, تو پھر ان کو کلیئرٹی سے بتائیں کہ نقصان کیا ہے اس چیز کو چھوڑنے کا.
جب عقیدہ آخرت کمزور ہو تو کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور ہمیں کلیئرٹی سے پتا ہو کہ وہ چیزیں فیکچولی وہاں پہ ہونی ہیں. تو ہم یہ یاد رکھیں کہ سب کچھ ہمارے ساتھ فیکچولی ہونا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ایک کتاب میں آپ کو بہت ریکمینڈ کرنا چاہوں گی، یہ چھوٹی سی ہے، دینیات کے نام سے، یہ مولانا مودودی کی ہے. انگلش میں بھی موجود ہے، ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، یہ آپ کو بہت جگہوں سے مل جائے گی. اس میں بیسک کانسیپٹ کو بہت لاجیکل طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. خاص طور پہ جیسے ہوتا ہے نا یوتھ کو سمجھانا، بچوں کو سمجھانا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.